رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں کو رمضان ریلیف پیکیج سے متعلق آگہی مہم تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے بیمہ کے شعبے کی معاونت کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جامع لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے ذاتی اور سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے معیشت کی بحالی، جمہوریت کے استحکام اور قانون کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمان پر زور دیا کہ وہ اچھے نظم و نسق اور سیاسی اور معاشی استحکام پر توجہ دے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں اور ہمیں ان توقعات پر پورا اترنا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومتی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی برآمدات کو متنوع بنانے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے مصنوعات اور خدمات میں بہتری لانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی منڈیوں کی تلاش اور برآمدات پر مبنی مسابقتی معیشت کے قیام کے لیے ہمیں اپنی آئی ٹی کی صنعت کو اقتصادی ترقی میں کلیدی اہمیت دینا ہوگی۔ صدر نے قوم اور بہادر مسلح افواج کے تعاون سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آصف علی زرداری نے دہشت گردی سے مؤثر طور سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار مزید بڑھانے پر زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 20 ارب روپے مالیت کے رمضان ریلیف پیکیج کو مزید مؤثر بنانے اور اس کے دائرہ کار کو وسعت دینے سے متعلق آگہی مہم کو مزید تیز کرنے کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل بیٹھیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں رمضان ریلیف پیکیج کی نگرانی کے طریقہ کار کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل والیٹ سے رقم نکالنے کی شرح تقریباً 20% ہے، جس کی وجہ آگہی کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد 9999 پر کال کر کے ڈیجیٹل والیٹس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ریلیف پیکیج کوئی احسان نہیں بلکہ مستحق افراد کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مثالی اقدام سے 40 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بیمے کے شعبے کے معاونت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیمے میں نجی شعبے کے لیے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان کی ممتاز بیمہ کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں بیمے کے شعبے کی ترقی اور قومی معیشت، خصوصاً صحت کے نظام پر اس کے اثرات، پاکستان سرمایہ کاری بانڈز میں سرمایہ کاری، سرمایہ کی منڈیوں اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے مواقع پر غور کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جاری معاشی استحکام کے تسلسل کے لیے شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی نے آج کراچی میں اپنے اجلاس میں کہا ہے کہ خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں کمی سے گزشتہ ماہ مہنگائی میں توقع سے زیادہ کمی ہوئی۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ذیابیطس، ہیپاٹائٹس، پولیو، اسٹنٹنگ جیسے صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جامع لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس میں اس کا نمبر پہلا اور پولیو اسٹنٹنگ میں بھی اس کا شمار ان امراض سے شدید ترین متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر نے ان امراض کے خلاف عوامی آگہی مہم کو سود مند قرار دیتے ہوئے ایسی مہمات کو فوری طور پر شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مضبوط روابط قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان امراض کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی حتمی مدت میں 22 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت نے غیر قانونی غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کو رواں ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ حکومت نے اس عمل کے دوران اپنے ملکوں کو واپس جانے والوں کے لیے کھانے اور صحت سمیت تمام ضروری سہولتیں اور انتظامات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔